اس جنگ میں امریکہ بار بار اعلان تو یہ کرتا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، مگر اب تو الٹا امریکہ میں اسرائیلی جوہری پروگرام کے بارے میں ہی ٹرمپ انتظامیہ سے سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ کچھ ڈیموکریٹس صدر ٹرمپ پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں خاموشی توڑ دیں۔ 30 اراکین کانگریس کے ایک خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کے خفیہ جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو ظاہر کیا جائے اور ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل کے غیر اعلانیہ جوہری پروگرام کو عوامی طور پر تسلیم کرے۔ یہ قدم کئی دہائیوں پرانی امریکی پالیسی کو ختم کر دے گا، لیکن اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ جو 1960 کی دہائی کے آخر سے اب تک انٹیلیجنس حکام کے درمیان ایک کھلا راز رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو لکھے گئے خط میں وکیل کاسترو کی قیادت میں 2 درجن سے زائد اراکین کانگریس نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے دوران اور فوجی کشیدگی کے شدید خطرے کے ماحول میں اسرائیل کے جوہری پروگرام پر امریکی خاموشی ناقابل دفاع ہے۔ اس ماحول میں غلط اندازے، کشیدگی میں اضافہ اور جوہری ہتھیار کے استعمال کے خطرات محض مفروضہ نہیں ہیں۔ کانگریس کی آئینی ذمہ داری ہے کہ اسے مشرق وسطیٰ میں جوہری توازن، ایران جنگ میں کسی بھی فریق کی جانب سے کشیدگی بڑھنے کے خطرے اور ایسے حالات کے لیے امریکی انتظامیہ کی منصوبہ بندی کے بارے میں مکمل معلومات دی جائیں، لیکن ہمیں یہ معلومات نہیں دی جا رہی ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے اندر بھی کچھ لوگ جوہری کشیدگی کے خطرات پر تشویش رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی ریڈ لائنز شاید واضح طور پر سمجھی ہی نہیں گئی ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ اسرائیل اپنے جوہری پروگرام کو تسلیم نہیں کرتا، جو 1950 کی دہائی کے آخر میں خفیہ طور پر شروع کیا گیا تھا، اور اسرائیل نے یہ بھی واضح نہیں کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے، کس صورت میں استعمال کر سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ خط ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر اسرائیل کے بارے میں بدلتے ہوئے موقف کی ایک نئی علامت ہے، خاص طور پر غزہ، مغربی کنارے اور لبنان میں شہریوں کی ہلاکتوں اور ایران جنگ کے لیے واشنگٹن میں اسرائیل کی لابنگ پر بڑھتی ہوئی ناراضی کے تناظر میں۔ اسرائیل کے جوہری پروگرام پر کتاب لکھنے والے اسکالر ایونر کوہن نے کہا کہ یہ خط نصف صدی سے جاری ایک ممنوعہ روایت کو توڑ دیتا ہے۔ پہلے لوگ اس موضوع پر بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کرتے تھے، اور اب بھی اس پر عوامی سطح پر سوال اٹھانا روایت سے ہٹ کر ہے۔ اس خاموشی کی بنیاد 1969 میں صدر نکسن اور اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر کے درمیان ایک غیر رسمی معاہدے کے تحت پڑی، جس میں امریکہ نے اسرائیل کی جوہری ابہام کی پالیسی کو قبول کر لیا اور اسے عالمی نگرانی سے بچانے پر رضامندی ظاہر کر دی، ورنہ اسرائیل امریکہ کے بغیر اس پالیسی کو اتنے عرصے تک برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق مارکو روبیو کو خط لکھنے والے اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ پالیسی اب امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، کیونکہ امریکہ ایران، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اسرائیل کے پروگرام کو تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ ڈیموکریٹ اراکین نے لکھا ہے کہ ہم اس وقت تک مشرق وسطیٰ کے لیے مؤثر نان پرولیفریشن یعنی جوہری عدم پھیلاؤ کی پالیسی نہیں بنا سکتے کہ جب تک ایک مرکزی فریق کے جوہری ہتھیاروں پر سرکاری خاموشی برقرار رکھی جائے۔ آرمز کنٹرول ایسوسی ایشن کے سربراہ ڈیرل کمبل نے کہا کہ اسرائیل اس موجودہ صورتحال کو تبدیل کرنے کے سخت خلاف ہے، کیونکہ اعتراف نہ کرنا اسے خطے کے دیگر ممالک کی جوہری سرگرمیوں پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع دے دیتا ہے۔ مارچ میں ڈیموکریٹ رکن کانگریس کاسترو نے امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار تھامس ڈینینو سے ایک عوامی سماعت میں اسرائیل کی جوہری صلاحیت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ کاسترو نے واشنگٹن پوسٹ کو بتایا کہ امریکہ کو کسی دوسرے ملک کے بارے میں ایسی معلومات چھپانی نہیں چاہیے، خاص طور پر کہ جب اس کا تعلق امریکی فوجیوں، معیشت اور ملک کے مفادات سے جڑا ہو۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ برطانیہ، فرانس، بھارت، پاکستان، روس، شمالی کوریا اور چین کے جوہری پروگراموں پر تو کھل کر بات کرتا ہے، تو اسرائیل کو بھی اس سے مختلف نہیں ہونا چاہیے۔ اوباما انتظامیہ کے عہدیدار جیریمی شپیرو نے کہا کہ ڈیموکریٹس کی جانب سے شفافیت کا مطالبہ دراصل پارٹی کے اندر اسرائیل کے حوالے سے گہری تبدیلی کی علامت ہے۔ گزشتہ ماہ ریکارڈ 40 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔ پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق اب 80% ڈیموکریٹس اسرائیل کو منفی نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ یہ شرح 2022 میں 53% تھی۔ شپیرو کے مطابق اب بہت سے ڈیموکریٹس امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں بنیادی تبدیلی چاہتے ہیں، اور پہلی تبدیلی یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو بھی جوہری ہتھیاروں جیسے معاملات میں دیگر ممالک کے برابر معیار پر پرکھے۔ امریکی حکام کے مطابق ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس دونوں جماعتوں کی حکومتوں نے اس خفیہ پالیسی کو برقرار رکھا، لیکن حالیہ دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ کے اندر یہ بحث ہوئی ہے کہ کن حالات میں اسرائیل جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے، اور خدشہ ہے کہ یہ حد پہلے کے اندازے سے کم ہو سکتی ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل کے جوہری پروگرام کے بارے میں ایک مسلسل بے چینی موجود ہے، اور یہ سوال بھی موجود ہے
کہ وہ کن حالات میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی حکام خاص طور پر اس امکان پر غور کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کا ایئر ڈیفنس نظام شدید حملوں سے ناکام ہو جائے اور شہری ہلاکتیں بہت زیادہ ہو جائیں تو کیا اسرائیل جواب میں جوہری حملہ کر سکتا ہے؟ یہ موضوع اکثر زیر بحث آتا رہا ہے۔ مارچ میں ایران کے میزائلوں نے ڈیمونا اور اراد نامی شہروں کو نشانہ بنایا جو اسرائیل کی اہم جوہری تنصیبات کے قریب ہیں۔ اس حملے سے کوئی تابکاری حادثہ تو نہیں ہوا، لیکن اس نے اسرائیل کے دفاعی نظام کی کمزوری ظاہر کر دی۔ ڈیموکریٹس کے خط میں اسرائیل کے جوہری پروگرام کے بارے میں تفصیلی معلومات مانگی گئی ہیں، جن میں افزودگی کی صلاحیت، جوہری مواد کی تیاری کی جگہیں اور یہ کہ کیا اسرائیل نے امریکہ کو اپنی ریڈ لائنز بتائی ہیں یا نہیں بتائی ہیں شامل ہیں۔ کاسترو کے مطابق وہ ٹرمپ انتظامیہ کا جواب موصول ہونے کے بعد اسے عوام کے سامنے لائیں گے۔ اگر کچھ معلومات صرف خفیہ سطح پر دی جا سکتی ہیں تو وہ انہیں چھپانے پر آمادہ ہیں، لیکن وہ اس بنیادی سوال سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا نہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو دنیا سے چھپائی جانی چاہیے۔ واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ اسرائیل کے حق میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں میں موجود سیاسی اتفاق رائے اب ٹوٹ رہا ہے۔ الیکشن کیمپینز اور دیگر سیاسی مباحث میں امریکہ اور اسرائیل کا اتحاد، جو پہلے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک مشترکہ پالیسی سمجھا جاتا تھا، اب شدید اختلاف اور بحث کا موضوع بن چکا ہے۔ رپورٹ کے مطابق کانگریس کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار ڈوروتھی میکاف نے اپریل میں ایک سروے کروایا جس میں ایک ایسا سوال شامل تھا جو شاید 2 سال پہلے تک کسی ڈیموکریٹک پرائمری میں پوچھنا بھی ممکن نہ سمجھا جاتا، یعنی کیا امریکہ کو اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنا بند کر دینا چاہیے۔ ورجینیا کی سابق خاتون اول کے اس سروے نے ظاہر کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کا تعلق کس تیزی سے ایک متفقہ قومی پالیسی سے بدل کر دونوں جماعتوں کے اندر تقسیم پیدا کرنے والا مسئلہ بن گیا ہے۔ مارچ کے آخر میں ہونے والے ایک CNN سروے کے مطابق تقریباً آدھے ریپبلکنز یعنی 47% اور 72% ڈیموکریٹس نے کہا کہ اسرائیل کی حمایت ان کی اپنی جماعتوں کے اندر مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اب کچھ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن امیدوار اسرائیل کو دی جانے والی امریکی امداد ختم کرنے کے نعرے پر بھی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ڈیموکریٹس جو پہلے ہی غزہ میں اسرائیلی جنگ پر شدید ناراض تھے، اب ایران جنگ میں اسرائیل کے کردار کو استعمال کرتے ہوئے صدر ٹرمپ اور ریپبلکنز پر تنقید کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ سینیٹر برنی سینڈرز کی اسرائیل کو اسلحے کی فروخت روکنے کی قرارداد کے حق میں 40 ڈیموکریٹ سینیٹرز نے ووٹ دیا، جبکہ جولائی میں اسی نوعیت کی قرارداد کے حق میں صرف 27 ووٹ آئے تھے۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے سیاسی گروپس کی حمایت اب امریکی انتخابی امیدوار کے لیے سیاسی بوجھ بنتی جا رہی ہے، اور بہت سارے امیدوار یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں، خاص طور پر مشیگن میں جہاں ڈیموکریٹ سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ ایڈم ہماوی ایک فوجی سرجن ہیں اور غزہ میں رضاکارانہ خدمات انجام دے چکے ہیں۔ وہ نیو جرسی سے ڈیموکریٹک امیدوار ہیں اور انہیں فلسطین کے حامی امریکن پرائرٹیز نامی گروپ کی جانب سے $20 لاکھ کی امداد حاصل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے جو سوچ پروان چڑھ رہی ہے، امریکہ یہی چاہتا ہے، لیکن بدقسمتی سے دونوں جماعتوں کی قیادت عوام کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ آئندہ انتخابات میں جیتنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے کی نسبت زیادہ لوگ اسرائیل پر تنقید کریں گے۔ دوسری جانب رائٹ ونگ میں بھی ٹرمپ کو اپنے ہی حامیوں کی مخالفت کا سامنا ہے، جو کہتے ہیں کہ ایران جنگ ٹرمپ کے امریکہ فرسٹ وعدے کے خلاف ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کے اتحادی اسرائیل مخالف آوازوں کو خاموش کرانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جن میں پوڈ کاسٹر ٹکر کارلسن، سابق اینٹی ٹیررزم آفیشل جو کینٹ، سابق رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین اور موجودہ رکن کانگریس تھامس میسی شامل ہیں۔ جو کینٹ نے مارچ میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہم ایران جنگ اسرائیل اور اس کی طاقتور امریکی لابی کے دباؤ کی وجہ سے شروع کر بیٹھے۔ ریپبلکن پارٹی میں بھی کچھ کمزور مگر نمایاں امیدوار کھل کر اسرائیل مخالف مہم چلا رہے ہیں۔